کیفے کی اصلیت آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے ہمارے بچے کیا کرتے ہوں گے۔ خیر بچوں کے اندر یہ لت لگی جا رہی ہے اور نشے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہمارا جوان جا رہا ہے۔ وہ قوم جو نشے کی طرف جاتی ہے اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نشہ انسان کے اس جوہر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جو اللہ نے عقل کا جوہر عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے حلال و حرام میں اپنے اور پرائے میں انسان تمیز کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کے اوپر نشہ دھاوا بولتا ہے۔ جس عقل کے اوپر اللہ نے پوری شریعت کا دار و مدار رکھا ہے اسی عقل کے اوپر یہ نشہ دھاوا بولتا ہے اور پھر انسان کو بیکار بنا کے ڈال دیتا ہے۔ کتنے ہی نشیڑی ایسے ملیں گے جو شدید نشے میں مبتلا ہو کر نالیوں میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، اور چھوٹے نشے سے بڑے نشے کی طرف آدمی پہنچتا ہے، اور نشہ کرنے کے بعد پھر گناہ بہت آسان نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ جس عقل کے اندر کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کی تمیز تھی، جب اسی کے اوپر اس نے اپنا اثر ڈال دیا تو اب بھلے اور برے کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس بچا کیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نشے کی لت سے دور رہیں، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو سے بھی دور رہیں۔ ہمارے جوان جو گٹکا باقاعدہ کھانے میں اتنے آگے بڑھ گئے، ان کے منہ میں ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا پڑ جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا، اور بعض جوان اپنی شان سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ میاں جتنا تیرے پورے دن کا خرچ ہے اتنا تو میں گٹکوں میں اڑا دیتا ہوں، اپنی شان ظاہر کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جس گٹکا خور کو آپ نے دیکھا ہے محتاط نہیں ہے، کبھی وہاں تھوک دیا، کبھی آپ کی بیٹھک میں جا کر کے گڑبڑ کر دی اس نے، آپ بڑے پریشان ہیں، صاحب مہمان تھا، داماد تھا، کیا کرے، بڑی مصیبت، اس کا اثر بھی نہیں اتر رہا ہے۔ ارے 2 فٹ کی دوری سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ مستورات کے ساتھ اپنے گھر کے اپنے خاص، میں بہرحال کیا کہوں، بہت بری بدبو آتی ہے۔ آس پاس بیٹھنا اس کا کس طرح گوارا ہوتا ہے جس کے منہ سے 2 فٹ دوری سے بدبو آ رہی ہو۔ اور مہذب، میں کہتا ہوں آخری لفظ، مہذب، اس کے باوجود تہذیب و شائستگی کا دامن نہیں چھوٹا۔ بڑے بڑے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں گٹکا کھاتے ہیں، بڑے بڑے مہذب، میں ان کی ڈگریوں کو ذکر نہیں کروں گا، مگر معاشرے کے اندر بڑے سمجھے جانے والے اور تہذیب یافتہ سمجھے جانے والے منہ میں گٹکے، اور بولتے ہیں تھوک نکلنے کو تیار، منہ اٹھا کر کے اوپر کو بولتے ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، نیچے کو منہ کرے تو منہ میں تکلف کے ساتھ بول رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ ہمیں کسی کے اوپر حاکم بنا کر کے کرسی پر نہیں بٹھایا گیا کہ ہم تمہارے اس طرح کے یا کسی کے اس طرح کے اعمال کے اوپر پابندیاں لگائیں۔ ہم صرف کوئی بات بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، جس کی سمجھ میں آئے صحیح پہ عمل کرے، جس کی سمجھ میں آئے نہ کرے۔ یہ فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ پوچھ لے گا کہ تجھے ہم نے کس لیے بھیجا تھا، تو آیا کس لیے ہے۔